سمپل سی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ وے آف پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا ہم باتیں کرتے ہیں, پاکستان وے اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اتنا یار کسی کو بھی آپ روڈ پہ جو جا رہے ہیں نا ان کو, لوگوں کو پوچھیں, ان کو بتائیں ہاں بھائی نیوزی لینڈ کہاں پھنس رہا ہے, وہ کہیں گے چیز کرتے ہوئے. آپ دیکھیں ان کے دونوں میچز جو پھنسے ہیں آخری ہوئی چیز کرتے ہوئے پھنسے ہیں نا. پھر آپ نے یہ کیا کیا, آپ کی اسٹریٹجیز جو تھی وہ آپ کی جیب میں پڑی ہوئی تھی, جیب میں رکھی ہوئی تھی, آپ ڈسکس کر لیتے. جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اسٹریٹجیز تو مشورے آتے ہیں نا. اگر ٹیم میٹنگ میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہوتی تو یقینی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. یا تو پھر یہ ہے کہ عقل کل والا معاملہ ہے. میں تو جو بات شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ کا جو دل چاہے وہ آپ کرتے رہیں. باسط بھائی کچھ اور نام لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. یہی نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ہمارے سارے تبصرے غلط ثابت ہوں, پاکستان جیت جائے, پاکستان آگے چلا جائے. بٹ کیا یہ کرکٹ کھیل کے آپ آگے جا سکتے ہیں؟ اور جانا بنتا ہے. دیر از اے بگ نو. شاہد صاحب یہ تو بڑی بات تو صحیح ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کے لیے کوئی دیکھنے والا, کوئی سوچنے والا, کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. کیا پلاننگ ہے, کیا ہوتا ہے, کیا اسٹریٹجیز بنتی ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. ہم بار بار وہی سیم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. پاکستان آپ اسی چیز سے دیکھ لینا کہ پاکستان 4-5 بالر سے اس وکٹ پہ گیا اور ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کر لی. تو یہ بیسک غلطیاں ہیں. آپ نے اسپنر نہیں کھلایا, آپ روک نہیں سکے, ویورڈ بالنگ کی, شارٹ بالنگ کی, وٹ دی ہے آپ نے ان کو, بیٹنگ ان کے ہاتھوں میں کھیلے آپ. تو بڑی مایوس کن کارکردگی ہے. اس پہ بہت ہرکیولین ٹاسک ہوگا کہ یہاں سے پاکستان جیتے اور یہ میچ کسی طرح بچائے. بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. باسط بھائی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی رچن رویندر کی, اور جو کوئی ینگسٹر آتا ہے دنیا کی دوسری ٹیم میں, آؤٹ ہو گیا ایز وی اسپیک. ایک وکٹ گری ہے اور حارث رؤف وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. لائیو مناظر بھی دکھائیے اسکرین پر. ڈیرن میچل اور آؤٹ ہونے والے ہیں ڈیرل میچل. جی انسائیڈ ایج اور بولڈ ہوئے, اور حارث رؤف نے فائنلی وکٹ لی. جو ہم کہتے ہیں کہ وہ رن دیتے ہیں لیکن وکٹ لیتے ہیں. مکی کہہ رہا تھا وکٹیں لیتا ہے, یہ ہمارا بول. جی شعیب کیا کہیں گے اس وکٹ پہ آپ, کیونکہ حارث رؤف سجدہ شکر بار ادا بار کرنا کہہ رہے ہیں کہ بہت رن دیتے ہیں. اس وکٹ پہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ چلیں بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ کے بعد بھی کہیں وکٹ مل گئی ہے نا. ورنہ جنوبی افریقہ کے میچ میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ سے نکلنے میں حارث رؤف کا بھی کردار تھا کہ آپ کو ڈنڈے نظر نہیں آ رہے, آپ نے اس میں مارنا ہے اس ٹیل کو جو کانپ رہی ہے. اور آج جو ہے وہ یہ ویسا ہی ہے جیسے آسٹریلیا میں 259 کے بعد وکٹ گری تھی, ڈینٹ ڈل چکا ہوا تھا. اب بھی جس کی وکٹ لیا وہ بھی ڈینٹ ڈال چکا ہے. آپ کو جس طریقے سے بھی چھکے چوکے مار رہے تھے, تیز 50 رن بنا کے چلے گئے پارٹنرشپ میں. یہاں سے آپ صرف ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں. وہی کرنا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ اس وکٹ کے بعد کچھ ایوری وکٹ از تازہ ہوا کا جھونکا مل جائے. ایوری وکٹ از امپورٹنٹ, ایوری ڈاٹ بال از ہاں وہ ارلی مل جاتی تو زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کین ولیمسن کیسے کھلایا اس نے اس کو کچھ نہیں روکا, وہ اپنی گیم ہی کھیلتا گیا. اور باسط بھائی نے جیسے بتایا, ہماری مینجمنٹ ہے جو فخر کو کہہ رہی ہے کہ فارم میں نہیں لگ رہا, کیسی باری لے گا. وہ انجری کے ساتھ کوئی بیٹنگ نہیں کی. کل اس نے کی ہے صرف بیٹنگ, تو ٹھک کر کے اس نے 90 رنز کر دی ہیں. تو یہ میچورٹی لیول کانفیڈنس یہ ہے مینجمنٹ کا اور کپتان کا بھی. خیر کپتان تو بہت ہی بڑا کپتان ہے, لیکن پلیئر بھی اتنا بڑا. لیکن اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ایک آدھا دن نہیں پریکٹس کرنے کے لیے بہت ہوتا ہے. جو بڑا پلیئر 7-8 سال کھیلا ہو تو ٹھک کر کے میچ میں آ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پلیئر کھیل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. رن آؤٹس کچھ چانسز, کچھ اپرچونیٹیز آئی ہیں وہ بھی مس کی, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جب اتنے زیادہ رنز بن رہے ہیں اور پھر اس پہ یہ چانسز مس ہو جائیں تو وہ بھی ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے. لیٹس ہیو اے لک.